السلام علیکم عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ نکالیے جی اسلامیات، صفحہ نمبر 69 ہے جی، پیج نمبر یا 69 صفحہ نمبر نکالیں جی۔ سوال نمبر 1 بھی ہم نے مکمل، دوسرا پہلا اور دوسرا ایک وقت میں ہم نے کیا، تیسرا اور چوتھا پھر اس کے بعد آج ہے سوال نمبر 5 اور سوال نمبر 6، بڑے ہی آسان ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے اتحاد ملی کو مستحکم کرنے کے لیے کیا ہدایات ارشاد فرمائیں؟ لو جی، یہ بڑا ہی آسان ہے، پچھلے پیج پہ چلے جائیں جی۔ اس کے بعد یہ آ گیا ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات۔ بیٹے یہاں سے آپ نشان لگا لیں، یہاں سے ہمارا جواب اس سوال نمبر 5 کا شروع ہو رہا ہے۔ بڑا ہی آسان ہے، اس میں کچھ مثالیں بتائی ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے ہمارے جو اتحاد ملی کے بارے میں بڑی آسان ہے، روز مرہ کی یہ مثالیں ہیں جی۔ جواب: تم مسلمانوں کو باہمی رحم، محبت اور شفقت کرنے میں جسم واحد کی طرح دیکھو گے۔ جسم واحد، ایک جسم، ہمارا آپ کا اپنا وجود ہے، دوسرے بچے کا اپنا وجود ہے، تیسرے کا اپنا ہے، استاد کا اپنا ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کو، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں، سارے ایک جسم کی طرح ہیں۔ اس کے آگے مثال دے دی، اگر اس کے ایک عضو میں، عضو حصہ، عضو کی جمع اعضاء آتی ہے، عضو لفظ پڑھتا ہے، عضو نہیں اس کو پڑھنا، عضو، اگر اس کے ایک عضو میں تکلیف ہو جائے تو بدن کے سارے اعضاء، یعنی جتنے بھی جسم کے ہاتھ ہے، دوسرا ہاتھ ہے، بازو ہے، سر ہے، آنکھ ہے، کان ہے، مختلف اعضاء، تو بدن کے سارے اعضاء بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مسلمان، یہاں تک ایک مثال۔ نمبر 2، مسلمان ایک دوسرے کو اس طرح مضبوط کرتے ہیں جس طرح دیوار کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ 2 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہم نے پڑھے ہیں۔ ارشاد نمبر سرکار کا 3، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے واضح کرنے کے لیے، یعنی جو حضور نے فرمایا نا کہ ایک جو ہے نا مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط کرتا ہے، تو اس کی مثال سرکار نے دی، فرمایا کہ اس کو واضح کرنے کے لیے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے دکھائیں۔ اب ایک ہاتھ کی انگلی، ایک انگلی مضبوط نہیں ہوتی، دوسری ہو جائے، پھر یہ 5 مل جائیں، پھر دوسرے ہاتھ کے ساتھ مل جائے تو مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے دکھائیں۔ یہ سوال نمبر، یعنی 2 ارشادات ہو گئے اور دوسرے ارشاد کا ساتھ آگے وضاحت ہو گئی۔ اسی طرح ارشاد نمبر 3، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ جی اگلے پیج پہ آئے بیٹا۔ نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ کسی دوسرے کو اس پر ظلم کرنے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد نمبر 4، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اچھا، یہ مدد میں لگا رہنا، اس کو ہمارے سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ویسے اس کا مطلب اسی طرح نہیں ہے جیسے بندہ ایک دوسرے کے کاموں میں مصروف ہوتا ہے، لگا رہتا ہے، یہ مطلب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توجہ، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اس سے مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھنا حرام قرار دیا۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں، ہماری تو لڑائی ہو جائے تو کتنی دیر تک ہم ایک دوسرے کو بلاتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے نہیں ہیں۔
تو یہاں قطع تعلق رکھنا یعنی اس کے ساتھ تعلقات کو ختم کر دینا، اسے نہ بلانا، اس سے مطلب وغیرہ دور کر دینا، ہمارے آقا نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نمبر 5۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ تو یہاں تک ہمارے سوال نمبر 5 کا جواب آ گیا۔ آگے تھوڑا سا رہتا ہے، اس کی ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ ہماری قوت اور ترقی اور خوشحالی کا دار و مدار، ہماری طاقت کا، معاشرے کا اچھے ہونا، اس کے خوشحالی کا سارا دار و مدار کلیتاً ہمارے اتحاد ملی پر ہے، یعنی قوم کا اتحاد پر سارا کچھ ہے۔ اس لیے ان اسلامی تعلیمات کو ذہن نشین کر لیں، ان کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، مطلب یہ ہے۔ اور کسی ایسی بات یا نعرے کا ساتھ نہ دیں جو اتحاد ملی کو پارا پارا کرنے کا موجب بنے، سبب بنے، اور ہمیں گمراہ کر کے اپنے بھائیوں سے متنفر کر دے، بھائیوں کے خلاف دل میں نفرت پیدا کر دے، یا اپنے بھائیوں سے تعصب کی تعلیم دے۔ ہمارے دین کی تعلیم بھی یہی ہے اور ہماری قوت کا راز بھی یہی ہے۔ جی یہ تو ہمارے سامنے ہو گیا، اس کو آپ ذرا اچھی طرح دیکھ لیں۔ ایم سی کیوز وغیرہ کچھ نیچے دیے بھی گئے ہیں۔ سوال نمبر 5 کی طرف آئیں جی، سوال نمبر 6 خالی جگہ پر کریں۔ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلق، آگے آئے گا بریکٹ میں، یعنی خالی جگہ میں، رکھنا حرام ہے۔ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلق یعنی رکھنا حرام قرار دیا، یا قطع تعلق کرنا حرام ہے۔ نمبر 2، وہ مسلمان نہیں جس کی زبان اور خالی جگہ میں ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہوں۔ نمبر 3، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ نمبر 4، اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو۔ مسلمان آپس میں جھگڑا کریں تو کمزور پڑ جائیں گے۔ لو جی اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے سامنے ایم سی کیوز یعنی شارٹ خالی جگہ بھی آ گئی۔ دوسری صورت میں یہ ایم سی کیوز بھی بن سکتے ہیں، اور سوال نمبر 5 اور 6 ہمارا مکمل ہو گیا۔ گویا کہ ہمارا جو سبق تھا اتحاد ملی کے حوالے سے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ امید ہے آپ اس کو اچھی طرح یاد کریں گے۔ ساتھ ایک گزارش پہلے کی طرح دوبارہ بتا دیتا ہوں، اسٹوڈنٹس آپ ناظرے کی طرف ساتھ ضرور توجہ رکھیں۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔